السلام علیکم، میں ہوں منیر پیرزادہ، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 49 نیوز۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اس خبر پر۔ جی ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، مانچسٹر سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے چیئرمین میاں عامر علی۔ برطانیہ میں اردو ادب کے فروغ اور نئی نسل کو اردو ادب سے روشناس کرانے میں کاروان ادب کی بہت کاوشیں شامل ہیں جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کاروان ادب کے چیئرمین صابر رضا اور جنرل سیکریٹری شارق خان سے اردو ادب کے حوالے سے خصوصی گفتگو۔ آئیے سنتے ہیں میاں عامر علی کی اس رپورٹ میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو ادب کی دو جانی پہچانی شخصیات مانچسٹر اور UK کی، جن کا تعارف جو ہے وہ بلکہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری اتنے عرصے کے بعد ان سے بات ہو رہی ہے۔ تو ان سے پوچھیں گے کہ ڈیورنگ کرونا میں اردو ادب کی خدمت انہوں نے آن لائن مشاعروں سے اور بہت سارے پلیٹ فارم سے جاری رکھی اور روشناس کراتے رہے نئی نسل کو بھی اپنے ادب کے ساتھ۔ تو ان کا کیا کہنا ہے؟ جی خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں صابر رضا، ہم اردو ٹائم ٹی وی اور کاروان ادب کی طرف سے کرونا میں جب ہم نے سوچا کہ اب مشاعرے تو نہیں ہوں گے، دوستوں سے ملاقاتیں بھی نہیں ہوں گی، تو ہم نے آن لائن یوٹیوب مشاعروں کا اہتمام شروع کیا، اور الحمدللہ یہ پچھلے 1 سال کے عرصے میں ہم نے کوئی 50 سے اوپر مشاعرے کیے ہیں، انٹرنیشنل مشاعرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا، اور اس میں ادبی کانفرنس بھی کی ہیں استحکام پاکستان کے حوالے سے بھی، اور بے شمار پروگرام اور لگاتار کر بھی رہے ہیں۔ ہر ہفتے ہمارے 1 یا 2 پروگرام لگاتار آ رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کورونا کا، جہاں پہ ایک طرف بیماری اور لوگوں کی نقصان بھی ہوا، لیکن اس کے ساتھ فائدہ یہ ہوا کہ ہم شعراء ادیب جو ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اور کافی سالوں سے ایک دوسرے سے مل نہیں پائے تھے، تو اس میں ہم سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میری طرف سے سب ان آرگنائزیشن کو، خاص طور پر میاں صاحب بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، میاں عامر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور ہم ایسے ہی اپنے پروگرام کرتے رہیں۔ جیسا کہ صاحب نے فرمایا، کاروان ادب میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ جی سیکریٹری جنرل، تو انشاءاللہ بہت جلدی اب یہ کورونا کی مصیبت سے ہمیں نجات مل جائے گی، تو پھر ہمارے وہی مشاعرے، وہی محفلیں پھر ویسے ہی سجیں گی۔ لیکن فی الحال ایسا لگتا ہے کہ یہ جو یوٹیوب پہ جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہماری جو کاوشیں ہیں وہ لوگوں تک، جتنی ہماری کوششیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچتی رہیں گی، اور لوگوں کو ہم اپنے چہرے سے غم کو عیاں نہیں کرتے، بیان یوں بھی کوئی داستاں نہیں کرتے، سمجھ کے سوچ کے رکھتے ہیں ہر قدم اپنا، کسی مقام پہ دل بدگماں نہیں کرتے۔ جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اردو شاعری، اردو ادب اور اپنے تہذیب و تمدن، میں کہوں گا کلچر کی بجائے، کہ جس کو اجاگر کرنے میں اوورسیز پاکستان اور آنے والی نسل میں ہمارے ان بہترین شعراء حضرات کا اور ان کی جو خدمات ہیں، آئی تھنک وہ ہسٹری میں یاد رکھی جائیں گی۔ اور میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ ان تمام حالات کو دوبارہ نارمل کرے، اور اسی طرح وہی محفلیں جمیں، وہی رونائیاں ہوں، اور اسی طرح سب مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو سکیں۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا۔ میاں عامر علی، مانچسٹر، UK۔